स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। रमजानुल मुबारक की नूरानी घड़ियों का इंतज़ार खत्म, बस चंद घंटों में होने वाला है रमज़ान शुरू। हर मोमिन बंदा अपनी इबादत से अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता है। रोज़े की अहमियत व मसाइल, ज़कात की अदायगी पर एक ख़ास मुलाकात जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना यूसुफ साहब के साथ। एक ख़ास मुलाकात हमारे रिपोर्टर खुर्शीद आलम के साथ। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूँ खुर्शीद आलम। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक मुक़द्दस महीना है और रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। इंसान जो हर तरह की इबादत में मशगूल हो जाता है, रमज़ान के रोज़े, नमाज, तरावी, ज़कात, खैरात, हर तरह से इंसान अपने आप को तैयार कर लेता है और अल्लाह की खुशनवी के लिए रमज़ानुल मुबारक में पूरी तरह से इबादत करने में मशगूल होता है। तो इसमें सबसे पहले जो है रोज़ा जो फ़र्ज़ करार दिया गया है, रोज़े की अहमियत और रोज़ा किस वजह से रोज़ा टूटता है और रोज़ा कैसे टूटता है और रोज़े के मसाइल क्या हैं, ज़कात किस पर वाजिब है, इसके ताल्लुक़ से हम बात कर रहे हैं जामिया मस्जिद के पेश इमाम साहब मौलाना यूसुफ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद घंटों में मगरिब के नमाज जैसे ही अदा हो जाएगी, हम रमज़ानुल मुबारक में कदम रखने वाले हैं। और कोई ऐसा नहीं होगा, बंदा या बंदी कहो या बच्चे कहो, कोई ऐसा नहीं होगा जो इस खुशी को अपने दिल में महसूस न करता हो। इसलिए कि रमज़ान जो है, गुज़िश्ता रमज़ान से लेकर अब तक के इंतज़ार के बाद फिर एक रमज़ान मिलता है। और इससे बढ़कर और नेमत क्या हो सकती है कि जब रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना हमें मिले और हम सारे अल्लाह ताला के रूबरू इबादत की तरफ आ जाएं। तो इसीलिए इस रमज़ान की ही वजह से आप देख सकते हैं कि मसाजिद का माहौल पुरनूर हो जाता है और गली कोचों के अंदर हर तरफ निदा लगती है कि भाई नमाज़ों की तरफ चलें, इबादत की तरफ चलें। क्या बड़े क्या बच्चे, हर एक के अंदर एक जज्बा रहता है कि वो नमाज़ पढ़ें, रोज़े रखें। और इस महीने की जो ख़ास इबादत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फ़रमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि ऐ ईमान वालों, मैंने तुम पर रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया है। और फ़र्ज़ जो चीज़ होती है वो छूटने पर अल्लाह का बहुत बड़ा वईद भी आता है उस पर, और अल्लाह की पकड़ भी आती है, और दुनिया के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ज़लील कर देते हैं। तो लिहाजा जब फ़र्ज़ हुक्म अल्लाह का आ गया, जिस तरह कुरान में अल्लाह ने फ़रमाया वाक़िमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कि तुम नमाज अदा करो, तुम ज़कात भी अदा करो। तो ज़कात भी फ़र्ज़ है और रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। जब रोज़े इतने अजीम रोज़े हैं, फ़रमाया कि एक रोज़ा अगर रमज़ान का हमारा ऐसे ही छूट जाता है, अगर हम रोज़ा गफलत से छोड़ देते हैं, तर्क कर देते हैं, छोटे छोटे बहाने बना देते हैं कि हमने सहरी ना किए, हम ये ना किए, ऐसे बनाकर अगर बहाना बनाकर थोड़ी सी सर्दी भी हो गई और हम बहाना बनाकर रोज़ा तर्क कर देते हैं, तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि हदीस के ज़िम्न में लिखते हैं कि सारी ज़िंदगी के अगर आप रोज़े रख लें तब भी रमज़ान का एक रोज़ा जो छूटा है उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। तो इतना अजीम रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा होता है। तो रोज़ा क्या है? सुबह सादिक़ से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से, नफसानी जायज़ ख्वाहिशात से, ये सारे चीज़ों से रुकने का नाम रोज़ा है। और रोज़े के अंदर हम तमाम को चाहिए कि अपने जिस्म की जिस तरह हम हिफाजत करते हैं, इसी तरह अपने रूह की भी हिफाजत करें, कि हमारे ज़बान से कोई गलत ना निकले, हमारे आँखों से कोई गलत न देखें, कोई कानों से गलत न सुने, ग़ीबत की मजलिसें अगर हैं तो फ़ौरन उससे बर्खास्त हो जाएं। हमें चाहिए कि अपनी हिफाजत करें, कि इस रोज़े की हिफाजत करें। और जब इफ़्तार का मौका आता है तो हमें चाहिए कि हलाल और पाक रिज़्क़ से अल्लाह तबारक व तआला जो हमें नेमत दिया है रोज़े की, उससे इफ़्तार करें। और सहरी जो है, अल्लाह के नबी ने फ़रमाया कि सहरी किया करो इसलिए कि बरकत की ग़िज़ा है।
اور بہت سارے لوگ سحری کو بھی کبھی کبھار ترک کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ سحری سنت ہے۔ وہ اللہ کی ذات کتنی مہربان ہے کہ رات کے آخری حصے میں بندے کو اٹھا کر دسترخوان بچھا کر کھانا کھلا رہی ہے، تو فرمایا کہ سحری برکت والی غذا ہے، اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ روزے کے ذریعے سے تکبر کو مرتا ہے، تکبر مارا جاتا ہے اور عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے۔ روزے کے ذریعے سے مونڈے جھکتے ہیں اور غریب اور امیر کا امتیاز ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پتہ نہیں کیسے کیسے پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں روزوں کے ذریعے سے بندوں کو اللہ نہ بھوکا رکھنا چاہتا ہے نہ پیاسا رکھنا چاہتا ہے، بلکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے فرما بردار بندے ہو جائیں اور بندے خواہشات کو مارنے والے ہو جائیں اور ان کا جو نفس ہے وہ نفس کچل جائے۔ یہ سارے کے سارے اس کی حکمتیں ہیں۔ اور روزے جو ہیں ماشاءاللہ روزوں کے ذریعے سے جسمانی بھی فائدے ہیں اور روحانی بھی فائدے ہیں، اور عبادت کی لذت ملتی ہے روزے کے ذریعے سے۔ اور روزہ ہی ایک خاص ایسی عبادت ہے، تمام عبادتوں میں نظر آتا ہے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں تو نظر آتا ہے، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو نظر آتا ہے، حج کرتے ہیں تو لوگوں کو نظر آتا ہے، لیکن روزہ ہی ایک ایسی عبادت ہے خاص کر بندہ اللہ کو ڈر کر کلی بھی کرتا ہے، پانی منہ میں لیتا ہے تو ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں اتارتا اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اور اس کا تعلق بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ یعنی یہ کسی کی ریاکاری یہاں پر نہیں ہے، صرف اللہ جانتا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کو پورا اجر دینے والا ہوں۔ اور کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ نعمت بھری جنت دیں گے۔ 8 دروازوں میں سے خاص دروازہ باب الریان جو روزے داروں کے لیے ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ امت کے روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ جگہ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر مہمان نوازی کریں گے۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اتنے عظیم روزے جب اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمائے ہوں، ابھی کل سے پہلا روزہ انشاءاللہ جو شروع ہوگا، ابھی چاند کا الحمدللہ کل تو چاند نظر نہ آیا، اس سلسلے میں آپ تمام لوگوں کو اطلاع ہے، اور آج پورے سب جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ پہلی تراویح ہوگی۔ تو جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا ہم کمر کس لیں عبادات کے لیے اور اللہ سے دعا کریں صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، اس لیے کہ صحت ہے تو بہت کچھ انسان کر سکتا ہے، صحت اور تندرستی نہیں تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ایک ایک روزہ بھی ہمارا بہت قیمتی ہے، ہمارے اپنی نفس کو کنٹرول کریں اور جہاں تک ہو سکے کھانے پینے کے سلسلے میں احتیاط برتیں، اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روزوں کے ذریعے سے بندے کے نفس کو مارنا چاہتا ہے، مطیع اور فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اللہ اپنا اس کو قریبی بنانا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے کہ دوبارہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ رمضان کا عظیم مہینہ اللہ تعالیٰ دیا ہے، بس ہمیں چاہیے کہ پورے اس میں روزے رکھا کریں۔ تو جو روزے دار ہوتا ہے تو روزہ رہتا ہے تو اسے کن کن چیزوں سے ڈر ہوتا ہے کہ میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے، میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے؟ ایسے بہت سے مسائل ہیں جیسے دانت میں خون آنا وغیرہ وغیرہ، تو اسے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا روزہ مکروہ نہ ہو جائے۔ کون کون سی چیزیں؟ بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگ سوال کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ روزے کے حالت میں کیا ہم بال وغیرہ کاٹ سکتے ہیں یا نہیں، اور ناخن وغیرہ تراش سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں میں گنجائش ہے کہ ایک انسان تیل لگا سکتا ہے، سرما لگا سکتا ہے اور ناخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے، ان تمام چیزوں میں گنجائش ہے، اس سے کوئی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اس کے علاوہ چند ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کھا لے کوئی چیز، پی لے، تو ان جان بوجھ کر لیتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھولے سے اگر کوئی انسان کوئی چیز کھا لے پی لے، پھر اسے فوراً یاد آ جائے تو فوراً وہ کلی کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر موقع دیتے ہیں کہ وہ روزہ اپنا کنٹینیو کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جیسے کان میں دوا ڈالتے ہیں، ناک میں دوا ڈالتے ہیں، یہ اور اسی طرح آنکھوں میں دوائیں ڈالتے ہیں، تو ان تمام دواؤں کا اثر جو ہے وہ حلق تک پہنچتا ہے۔ جہاں جہاں حلق تک اس کا اثر پہنچتا ہے، فرمایا کہ وہاں روزے ٹوٹتے ہیں اور روزے فاسد ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جن دوائیوں کا اثر معدے تک پہنچتا ہے، فرمایا کہ اس کے ذریعے سے بھی روزے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انجیکشن لگاتا ہے، فرمایا کہ بیماری میں، بخار میں، تو اس کی گنجائش ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی طاقت کا انجیکشن لگانا چاہتا ہے، طاقت اور قوت کا انجیکشن لگانا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ یہ اس سے روزہ فاسد بھی ہوتا ہے، اور بعض علماء اس سے فاسد لکھے ہیں اور بعض علماء اس کو مکروہ لکھے ہیں۔ تو بہرکیف روزے جو ہیں ہم تمام کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے حتی الامکان ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرنے کی فکر کریں۔ اور بھی بہت سارے اس کے مسائل ہیں،
یہ تو میں نے چند جزیات آپ حضرات کے سامنے رکھے. سینکڑوں مسائل روزے کے ہیں. اس کے لیے بہت سارے علماء کرام الحمدللہ مساجد میں خدمت کر رہے ہیں. تمام روزے داروں سے گزارش ہے کہ ان تک پہنچیں اور جو مسائل ہمیں معلوم کرنا ہے روزوں کے سلسلے میں مسائل معلوم کریں, فضائل معلوم کریں, تاکہ ہمیں روزے رکھنے میں آسانی ہو جائے. تو اور ایک دوسری چیز امام صاحب یہاں پر ہمارے درشکوں کو بتا دیں کہ اس رمضان المبارک میں زکوٰۃ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں, زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے اور زکوٰۃ کتنی دینا چاہیے, اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دو طرح کے لوگوں کو بنایا. اللہ نے بعضوں کو مال دیا جن کو امیر لوگ کہتے ہیں, اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال کم دیا ہے جو صاحب نصاب تک نہیں پہنچتے, اور جن کے ملکیت میں 52.5 تولے چاندی تک کا ملکیت ہو یا ان کا ساز و سامان پیسہ اتنا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور صاحب نصاب جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے. اور ایک مرتبہ جب صاحب نصاب وہ بن گیا تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا چلا جاتا ہے. زکوٰۃ کی اپنی ایک تاریخ متعین کر لیں, پھر اس کے بعد ہم زکوٰۃ جب عام طور سے رمضان المبارک میں نکالتے ہیں تاکہ اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے. تو اس نیت سے ہم عام طور سے زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو اپنے پیسوں کا سونا ہے, چاندی ہے, بینک بیلنس ہے اور سامان تجارت ہے, اور ان سارے چیزوں کا جو بھی جتنا بھی سرمایہ ہے ان سارے سرمایہ کا بچا کچا حصہ جو بچا ہمارے پاس تاریخ آنے تک اس کی 2.5% حصہ ہم زکوٰۃ میں نکال کر دیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے 100 روپے میں سے 2.5 روپے اگر ہم نکالتے ہیں تو 1000 کے کتنے ہوئے, اور اسی طرح 1 لاکھ کے 2.5 ہوئے. تو اس طرح اگر ہم حساب کر کے سونے کی زکوٰۃ ہے, چاندی کی زکوٰۃ ہے اور سامان تجارت کی زکوٰۃ ہے, بینک بیلنس کی زکوٰۃ ہے, ان سارے سامان کا جائزہ لے کر اس کا حساب کریں. اس لیے کہ اندازاً زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے بلکہ زکوٰۃ پورا کا پورا حساب کر کے نکالنا چاہیے اور مصرف تک پہنچانا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ایسے ہی دے دیتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو لینے والا ہوتا ہے وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ نہیں پہنچتی جو ادا کر رہے ہیں. تو لہذا ایسے بہت سارے مسائل ہیں, ہم جانیں پرکھیں کن کو دینا چاہیے. مدارس کو بھی دے سکتے ہیں اور یتیم بچوں کو دے سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے فقراء ہیں, مساکین ہیں. اپنے رشتہ داروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں. جان کر پرکھ کر, اور بہت سارے لوگ ایسے مسکین ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن ان حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کے گھروں تک پہنچ کر ہم جائزہ لے کر, اور ان کو بتانا بھی نہیں چاہیے تاکہ شرمندگی کا موقع نہ ہو جائے, اس لیے کہ بس ایسے ہی دے دیں اور ہم اپنے دل میں نیت کر لیں کہ ہم زکوٰۃ کی رقم ان کو دے رہے ہیں. اب اسی حساب سے اگر ہم دیکھیں گے تو 1 تولہ اگر سونا ہمارے پاس پایا جائے, اس کی مقدار میں اگر اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس ہو جاتا ہے تو وہ بندہ صاحب نصاب کہلاتا ہے. اور جب صاحب نصاب ہو ہی جاتا ہے تو اس کے اوپر 1 سال گزرنے تک کا انتظار ہوتا ہے. 1 سال گزر جانے کے بعد جب زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑتی ہے تو زکوٰۃ میں کبھی پیسہ ہمارا جو تجارت کا سامان ہے کبھی کم ہوتا ہے, کبھی بڑھتا ہے, کبھی گھٹتا ہے. یہ سارے چیزیں اور ہمارا جو خرچ ہو جاتا ہے, جیسے گاڑیاں ہم خرید لیتے ہیں یا گھر ہم لے لیتے ہیں, ان سارے چیزوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو پیسہ ہمارا بچتا ہے اس کے اندر 2.5% ہم کو زکوٰۃ نکالنا ہے. پلاٹ کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو پلاٹ ہم گھر بننے کے لیے لیے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن وہ پلاٹ جو خرید و فروخت کا پلاٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمیں حساب کر کے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھنا چاہتا ہے آدمی تو سفر کی حالت میں ہوتا ہے, تو ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیے, سفر کے حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اگر کوئی مسافر ہے سفر کے حالت میں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. اس کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ نہیں رکھا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو پوچھ نہیں ہے. بعد میں جب وہ آ جاتا ہے, مقیم ہو جاتا ہے, یا اس کے بعد وہ قضا کر سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب سفر کو آسان کیا ہے. اب پہلے جیسا مشقت والا سفر بھی نہیں ہے, اور رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں حتی الامکان سفر وغیرہ سے پرہیز کرنے کی فکر کریں, اپنے مقام میں رہیں. اور اگر سخت مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی سفر کر بھی رہا ہے تو آج اتنی سہولتیں ہیں سحری کی, افطاری کی, اور سفر کے اندر اتنی سہولتیں میسر ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ ہم ٹریول کرتے ہوئے بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں. جہاں تک میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے کہ ہم
कोशिश इस बात की करें कि मशक्क़त वाला अगर सफ़र न हो, आसानी के साथ हम सफ़र हमारा तय हो रहा हो, तो हम रमज़ान के रोज़े इन रोज़ों को न छोड़ें, बल्कि रोज़ों के साथ ही अपने सफ़र को मुकम्मल करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने का। तो ये थे जामिया मस्जिद के इमाम साहब मौलाना यूसुफ साहब। तो आपने जो है ज़कात और रोज़े रखने में जो भी दिक्कत हो, मसाइल हो, आप तक उन्होंने पहुंचाया है। मसाजिद के लिए अब जो भी देना चाह रहे हैं, यानी ज़कात देना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने तफसील बताई। कैमरामैन सुहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन। वेंटेज मोटर्स, ओपीपी सैनिक स्कूल, फर्स्ट गेट, तरबीर रोड, विजयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9731512783, 9731512793। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ವೆಸ್ಪಾ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ರಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವೆಸ್ಪಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ರಿಲಾದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಸ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಾಳ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋರೂಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಿಸಿಟ್ ಅವರ್ ಶೋರೂಮ್. ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3. ಫಾರ್ಮಲ್, ಕ್ಯಾಜುವಲ್, ವಿಂಟರ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್, ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299, 399, 499. ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್. ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ. ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್, ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್, ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್, ವುಮೆನ್ಸ್, ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್, ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್ ಟೆಂಪಲ್, ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ್. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909. न्यूज़ नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज़ नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।